مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، الاقبال فی القرآن کے تحت سلام رضا کے اشعار میں سے شعر نمبر 18 اور 19 کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کا در انور ہر بے کسو بے نوا کے لیے ملجا اور ماوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ کائنات میں جس کو کہیں سے کچھ نہ ملے اس کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ آپ پورے جہان کو فیض لوٹانے والے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والوں کو نہ جھڑکو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص آ کے سوال کرتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی لا نہیں آیا۔ لا کا معنی ہے نہیں، یعنی کسی نے سوال کیا ہو اور حضور نے کہا ہو کہ نہیں ہے، نہیں دیتا، یہ کبھی نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور عطا فرماتے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے پاس اگر اس وقت کچھ نہ ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام قرض لے کر حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیتے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر مشقت میں کیوں پڑتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی درد کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کہی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کو عطا کرنا اس قدر پسند تھا کہ اس مشورے کو بھی حضور پاک علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے اسی بات کی عکاسی کرتے ہوئے یوں عرض کیا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کا در ہر حاجت مند، ہر سائل، ہر محتاج، ہر بے کسو بے نوا کا چارہ ہے۔ آپ کی ذات ہر ایک کے لیے سہارا ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں، سلام کی شکل میں عرض کرتے ہیں کنز بے کسو بے نوا پر درود، کنز خزانہ، بے کس محتاج عاجز اور بے نوا جس کا کوئی سننے والا نہ ہو، بے سر و سامان ہو۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کنز بے کسو بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام۔ حرز گیا گزرا، رفتہ طاقت جس میں طاقت نہ رہی ہو، جس میں طاقت نہ رہی ہو، جس کو کوئی سننے والا نہ ہو، جس کا کوئی فریاد رس نہ ہو، اس کی فریاد سننے والے جناب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا آپ ہے، جو بے نوا اور بے کس ہو اس کا چارہ آپ ہیں۔ اسی وجہ سے اہل محبت نے کہا حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی نوا بن کے آیا۔ اور سراپا محبت، سراپا عنایت، کرم ہی کرم مصطفیٰ بن کے آئے، دو عالم کی رحمت، دو عالم کی راحت، دو عالم کے حاجت روا بن کے آئے، کرم بن کے آئے، وفا بن کے آئے، وہ منبع جود و سخا بن کے آئے، سجائے ہوئے تاج طٰہٰ کا سر پر محمد حبیب خدا بن کے آئے، غریبوں کے والی فقیروں کے داتا، رسالت کا گہنا شفاعت کے دولہ، لرزتے لبوں کی دعا بن کے آئے، دھڑکتے دلوں کی صدا بن کے آئے، غریبوں بے کسوں کا بے بسوں کا آسرا بن کے آئے، یتیموں کی دعا بن کر محمد مصطفیٰ آئے۔ حضرت اختر الحمدی اس شعر کی تضمین لکھتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں روز و شب سرور انبیاء پر درود، ہر گھڑی ہر نفس مصطفیٰ پر درود، گنج ہر زاہد و پارسا پر درود، کنز بے کسو بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت طارق سلطان پوری اس شعر کی تضمین میں کہتے ہیں خسرو ملک جود و سخا پر درود، شاہ اقلیم لطف و عطا پر درود، گنج بخش فقیر و نوا پر درود، قرض بے کسو بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ
طاقت پہ لاکھوں سلام۔ سلام رضا کے شعر نمبر 19 کے اندر حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انوکھی صفت کا بیان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات باری تعالیٰ کے جلووں کا مظہر ہے۔ کائنات کی دیگر مخلوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت سے صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ اس بات کو یوں عرض کرتے ہیں: پرتوے اسم ذات احد پہ درود، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام۔ پرتو کہتے ہیں عکس کو، اسم ذات اللہ تعالیٰ کا نام ہے، احد کا معنی یکتا واحد، نسخہ سے مراد کتاب ہے، جامعیت سے مراد تمام چیزوں کو جمع کرنے والا، ہمگیریت ہے مراد ہے، سب خوبیوں اور سب کمالات کو جمع کرنے والا۔ گویا کہ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ یوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اسماء ذاتیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تجلیات کا مظہر ہے۔ یہاں یہ بات ضرور ذہن نشین کی جائے کہ اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے اور کائنات کی بقیہ تمام چیزیں ممکن الوجود ہے، وہ باقی ہے، ساری مخلوقات حادث ہے، لہٰذا ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس طرح کی کوئی ہو نہیں سکتی، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ افعال کے اعتبار سے کوئی اللہ کا مثل تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ صفات باری تعالیٰ اور افعال باری تعالیٰ کا مظہر قرار دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جلوہ، اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کا عکس آئینہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت سے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ علامہ عبد الکریم الجیلی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو واجب الوجود تھا اور انسان حادث ہے، اور حادث اور قدیم کے درمیان فیض کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن باری تعالیٰ نے اپنی ذات کا پرتو اور عکس اپنے محبوب کو بنا کر اپنی تجلیات کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخلوق نے فیض پایا۔ اسی بات کو ایک مقام پہ یوں بیان فرمایا: ادھر اللہ سے واصل اور ادھر مخلوق میں شامل۔ واصل سے ہرگز نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جز ہے، یہاں واصل سے مراد اللہ رب العالمین کی انوار و تجلیات کو اپنے دامن میں سمونے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی انوار و تجلیات کا براہ راست نزول ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پھر آگے امت تک پہنچتا ہے، مخلوق تک پہنچتا ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ساتھ ہی مخلوق میں شامل کہہ کر واضح کر دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں اور اللہ کریم کو خالق مانتے ہیں۔ اسی بات کو الشفاء کے اندر اس انداز میں واضح کیا گیا ہے: فَأَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَخْلُوقًا مِنْ جِنْسِهِمْ فِي الصُّورَةِ وَأَلْبَسَهُ مِنْ نَعْتِهِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ سَفِيرًا صَادِقًا وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ وَمُوَافَقَتَهُ مُوَافَقَتَهُ قال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرت قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک ایسی ذات کو پیدا فرمایا جو صورتاً تو انسان کی مثل ہے، مگر اسے اپنی صفت رحمت اور رافت کا لباس پہنایا اور انہیں سچا ترجمان بنا کر مخلوق کی جانب بھیجا، اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے تعبیر فرمایا، ان کی موافقت کو اپنی موافقت سے تعبیر فرمایا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی اسماء ذاتیہ اور اسماء صفاتیہ کا مظہر ہیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہیں، اور حق کا ظہور آپ پر بغیر کسی واسطے کے ہوا ہے۔ اسی بات کو حضرت امام احمد رضا نے عرض کیا ہے: پر توے اسم ذات احد پہ درود۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مزید آگے جا کر ایک مقام پہ لکھتے ہیں:
چونکہ ذات صفات سے بلند ہوتی ہے اس لیے آپ کا عروج معراج کی صورت میں عرش کے اوپر ہوا، اور جب آپ کا دین آ گیا تو تمام ادیان منسوخ ہو گئے، کیونکہ ذات کے ظہور کے بعد صفات ماند پڑ جاتی ہے۔ اس بات کے اوپر دلیل پیش کرتے ہوئے علامہ عبد الکریم الجیلی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں اور دیگر اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہی نام عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حق فرمایا، نور فرمایا، ارشاد ربانی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ایک مقام پہ فرمایا قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہی اسماء گرامی اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ لفظ نور کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ ایک مقام پر یوں عرض کرتے ہیں محمد مظہر کامل ہیں، حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ اہل علم فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین خالق ہونے میں بے مثال ہے، ایسے ہی محبوب مخلوق ہونے میں بے مثال ہے۔ اللہ کریم کی ذات، صفات اور افعال میں نہ اس کا کوئی مثل تھا، ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، نہ کسی کو ملی، نہ کسی کو ملے گی، نہ کسی کو مل سکتی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اکبر بنایا ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور کہتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر اس چیز کو چھوڑ کر کہ آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ تو مخلوق ہیں، مخلوق کو جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تم حضور کے لیے وہ کلمہ نہ کہو کہ آپ ابن اللہ ہیں یا آپ عین اللہ ہیں، اس کو چھوڑ کر حضور کی جو صفت بھی بیان کرو وہ حضور کے لیے ٹھیک ہے۔ اور حضرت امام احمد رضا نے تو حد کر دی، آپ فرماتے ہیں محبوب ہم آپ کی شان بیان ہی کیا کر سکتے، ہمارا وہ تصور نہیں، وہ تخیل نہیں، ہم بے علم ہیں، آپ کی شان میں کہے گئے الفاظ بھی آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، ہماری طرف سے آپ کی شان میں کہے گئے الفاظ کہاں آپ کی شان کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ آپ یوں عرض کرتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ ہے عبد الہ، حق یہ کہ ہے عبد الہ، اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، پرتوے اسم ذات احد پہ درود، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت اخضر الحامدی اس شعر کی تضمین لکھتے ہوئے کہتے ہیں جلوائے عین رب صمد پر درود، پرتوے اسم ذات احد پر درود۔ اور حضرت اخضر الحامدی اس شعر کی تضمین لکھتے ہوئے کہتے ہیں مہر تابہ ازل تا ابد پر درود، بدر زوبار بدر و احد پر درود، جلوائے عین رب صمد پر درود، پرتوے اسم ذات احد پر درود، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔